نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ 13 رجب کو خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، داماد رسول سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم پیدائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو کئی طرح کی قربتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی قربت اور سب سے عظیم الشان قربت جو ہے وہ صحابی رسول ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی مشوروں میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا وہ فضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اس کے بعد یہ منصب، یہ فضیلت ختم ہو گئی ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابی رسول ہونا ہے۔ دوسری بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرح سے بھائی بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے تو وہ اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے تھے کہ میرے اس پوتے کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا، لیکن ایک بات پر تمام محدثین، مفسرین اور تمام مورخین متفق ہیں کہ ابو طالب نے ساری زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ ہر معاملے میں
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ رہے، لیکن خود جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو وہ حالت کفر میں تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے عرض کرنے لگے، اے میرے چچا جان، آپ میرے کان میں کلمہ توحید پڑھ لیں، قیامت والے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے، مگر مسلمان ہونے کی شہادت تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ آپ کے چچا گویا ہوئے کہ اے میرے بھتیجے، اب اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ ساری دنیا والے یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھے رسالت دی، میں نے تجھے نبوت دی، میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا، بے شمار مرتبے عطا فرمائے، لیکن اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب، ہدایت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ اختیار میرے محبوب تیرے پاس نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن ہدایت تو اللہ رب العالمین دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ساری زندگی نبھایا، لیکن اس دنیا سے جب گئے تو حالت کفر میں گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب کے 3 اور بیٹے بھی تھے، ایک کا نام طالب تھا۔ اس بات پر تمام محدثین اور مفسرین متفق ہیں کہ طالب جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں، کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا تھا۔ ابو طالب کے دوسرے بیٹے عقیل تھے، یہ متفقن علیہ مسلمان تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور تیسرے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی مہمات میں رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے درجات دیے تھے، یہاں تک کہ یہ جب شہید ہوئے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو دونوں بازوؤں کی جگہ پر جنت میں پر عطا کر چکے ہیں، یہ ان پروں کی مدد سے جنت میں اڑتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ غزوہ موتا کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر روانہ کیا تو یہ حکم فرمایا تھا کہ اس لشکر کے امیر
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو اس لشکر کے امیر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو اس لشکر کے امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر مسلمان آپس کے اندر مشورہ کر کے اپنے لیے امیر منتخب کر لیں۔ تو اس غزوہ موتا کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ جب دونوں بازو اللہ کی راہ میں دے دیے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بشارت سنائی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو بازوؤں کی جگہ پر ان کو دو پر عطا کیے ہیں۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں ایک خاص مکتبہ فکر نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولود کعبہ کہتے ہیں، یعنی وہ شخصیت جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ لیکن بہت سارے محدثین بلکہ جمہور اور اکثر محدثین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش شیب بنی ہاشم میں ہوئی تھی، خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا اعزاز صرف ایک آدمی کو حاصل ہے، اور ان کا نام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہوں نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ اور یہ واقعہ خانہ کعبہ کے اندر پیدائش کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 120 سال کی عمر میں سے 60 سال انہوں نے اپنی زندگی کے کفر کی حالت میں گزارے، اور 60 سال انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اسلام کی حالت میں یہ گئے ہیں، مسلمان بن کر گئے ہیں، صحابی رسول بن کر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی حالت میں ان کو دنیا سے اٹھایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ نہیں ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے، جس کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اے علی، تم ایک طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو ماننے والے ہیں، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس درجے تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو وہ اللہ ہونے کا شرف دیتے ہیں، یا ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا شرف دیتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرنے والے یہودی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر بھی زنا کی تہمت باندھی تھی۔ تو اے علی، تم بھی ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تب سے سمجھ گیا تھا کہ اس امت کے اندر دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ میری محبت میں اتنا بڑھ جائے گا کہ گمراہ ہو جائے گا، اور ایک گروہ میری دشمنی میں اس قدر اندھا ہو جائے گا کہ وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اور یہ دونوں گروہ اس کائنات کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں۔ ایک گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور عقیدت میں بڑھ گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیتے ہیں، صحابہ سے بڑھ کر انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ اور یہ گروہ روافض اور شیعان علی کا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس گروہ کا نام خارجی ہے۔ اور اسی گروہ کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ جنگ نہران شعبان سن 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بہت سے خارجی مارے گئے تھے، اور خارجیوں کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ 3 خارجی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت 3 آدمی ایسے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے ہمارے لیے اور اس خطہ ارض کے لیے، یہ ان کی اپنی سوچ تھی جو غلط تھی کہ وہ مناسب نہیں ہے، یہ فتنہ فساد ہوتا رہے گا۔ ان میں ایک نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، دوسرا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نام خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں، ان تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایک ہی وقت میں ان تینوں کو شہید کر دیتے ہیں، تو جب اکٹھے یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زمین کے اندر سے فساد ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بغض علی میں اس حد تک گرے ہوئے تھے جس حد تک یہودی
بغض عیسیٰ علیہ السلام میں گرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ تین آدمی اپنے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آدمی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، اور تیسرا یہ حضرت عمر بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ اور تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں شہید کریں گے۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے، اور ایک جس کا نام کتب سیر کے اندر لکھا ہوا ہے ابن ملحم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوفہ آ گیا، دوسرا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے چلا گیا، اور تیسرا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے چلا گیا۔ اور ان تینوں نے 17 رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نماز کو جاتے ہوئے راستے میں یہ آواز لگاتے جاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ملحد اور بے دین آدمی گات لگا کر بیٹھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرے تو سر پر وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا آدمی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، وہ بھی صبح کی نماز میں 17 رمضان المبارک کو گات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے حملہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تو ہو گئے لیکن ان کی جان بچ گئی، اور بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تیسرا آدمی جو تھا، جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، یہ مسجد میں داخل ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، پہلی صف کے اندر اس مسجد کے امام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نماز شروع ہوئی تو اس نے امام مسجد کو قتل کر دیا، لیکن اس دن نماز پڑھانے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے تھے، وہ بیمار تھے، انہوں نے اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا کیا تھا، چنانچہ وہ شہید ہو گیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ تو یہ تین اکٹھے منصوبے تھے، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دن مسجد میں نہیں آئے تھے ان کو خروج تک بھی نہیں آئی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ اے علی، تمہاری یہ ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، کچھ لوگ تیری محبت میں بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے اور کچھ لوگ تیری نفرت میں بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ بہرحال اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، اور امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ حضرت علی نے یہ کام صحیح کیا یا یہ کام غلط کیا، یا کسی کام پہ تنقید کرے، کیونکہ
تنقید کرنا اس کا حق ہوتا ہے، یا تنقید وہ کر سکتا ہے، غلطی وہ نکال سکتا ہے جو اعلیٰ ہو، اور امت میں سے صحابہ کے بعد اس پوری امت میں کوئی آدمی بھی کسی ایک صحابی سے بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی صحابی رسول ہو، اللہ رب العالمین نے تو ان کی درجہ بندی کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ فتح مکہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے ان سے درجے میں زیادہ ہیں۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ میری بارگاہ میں درجے ہیں، تو الہ العالمین امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، امت یہ بات یاد رکھے کہ یہ درجے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ رب العالمین فضیلت دینے والے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ نے ہر کسی کے ساتھ وَكُلًّا، جو بھی صحابی رسول ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے الحسنى، بلائی کا۔ مفسرین اس سے نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقوں کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔